أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کفر کریں گے میں انہیں بھی کچھ دن بہرہ مند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر میں انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیلوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ دعا قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری ذریت میں سے تو اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں رسول ان میں سے ان پر وہ تلاوت کرے تیری آیات کی اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والے اور تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے لے کر 129 تک تلاوت کرنے کا بھی شرف حاصل کیا اور ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر مکہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا یہ فرمائی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی ایسا شہر اور اس میں ایسا امن ہو کہ جہاں انسان تو انسان کسی جانور کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور یہ بھی عرض کیا مولا یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اب ثمرات سے مراد یعنی خوشحالی ہے، ثمرات سے مراد رزق ہے، آسودگی ہے، وسعت ہے، اور وہ ہر حوالے سے ہے۔ یعنی پھل کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ نعمت پھل ہے، اور پھر اس سے مراد کیا ہے؟ رزق کی کشادگی۔ انسان کیا مانگتا ہے؟ پانی مانگتا ہے،
پیاس بجھانے کے لیے بھوک لگتی ہے تو کھانا مانگتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے انسان کا تن ہے، وجود ہے، وہ اسے ڈھانپنا چاہتا ہے۔ اچھا لباس اور خوشحالی انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو ان میں سے ایمان لائے اور جو یوم آخرت کو مانے، جو اللہ پہ ایمان لائے، یہ دو باتیں بیان کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسولوں کو نہ مانا جائے، یہاں پر ایمانیات کی کوئی فہرست نہیں بیان ہو رہی، یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اللہ اور یوم آخرت۔ یعنی اس سے باقی مبادیات دین کو یا عقیدے کو منہا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ بس اللہ اور یوم آخرت کو ماننا ہی کافی ہے، نہیں۔ آپ جب اللہ اور یوم آخرت کو مانیں گے تو اللہ کے کسی پیغمبر کے کہنے پر مانیں گے، یعنی اس کی دعوت پر مانیں گے، وہ وسیلہ ہوگا، درمیان میں ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ اور یوم آخرت کو تو مان رہے ہوں اور جو آپ کو اللہ اور یوم آخرت کی دعوت دے آپ اس کو نہ مانیں؟ ہم اپنی زندگی میں کسی کے بھیجے ہوئے پیغام کو ماننے سے پہلے ہمیشہ جو پیغام لانے والا ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا پیغمبر کو ماننا یہ خود یہاں پر موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ اور یوم آخرت کو مانو تو ابراہیم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اور یوم آخرت کو مانو اسماعیل اور اسحاق کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اور یوم آخرت کو مانو موسیٰ اور ہارون کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، داؤد و سلیمان کو ماننے کی کیا نہیں، زکریا اور یحییٰ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، نہیں۔ بلکہ یہ فرما دیا کہ اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان لائے، تو واضح بات ہے کہ وہ کیسے ایمان لائے گا؟ پیغمبر کی دعوت پر ایمان لائے گا، پیغمبر کہے گا، بتائے گا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ اور یوم آخرت کو ماننے سے پہلے ہم نے پیغمبر کو مانا، پیغمبر کے کہنے پر ہم ایمان لائے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک ابہام اور ایک غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے کہ اللہ اور یوم آخرت کو مان لینا کافی ہے، نہیں۔ اپنے وقت کے ہر پیغمبر کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہے، نجات کے لیے ضروری ہے، کامل نجات کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اور یوم آخرت کا جو میسج اور پیغام آپ کو دے رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اسی کے بعد پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ابراہیم و اسماعیل کی دعا ہے۔ اللہ پاک نے ایک بات یہاں پہ یہ بیان کر دی کہ جو کفر کرنے والے، اب جیسے کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، ایک وقت تک، ایک مدت تک انہوں نے یہاں سے استفادہ کیا، یعنی یہاں پر ان کی تولیت بھی رہی، اور ان قبائل نے بیت اللہ کی جو تولیت ہے اس کے مختلف جو کام اور ذمہ داریاں اور فرائض ان کو آپس میں تقسیم بھی کیے رکھا، اور اس نظام کو چلاتے بھی رہے۔ وہاں پر بت پرستی بھی ہوتی رہی، اور وہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح بھی کیا جاتا رہا، وہاں پر مشرکانہ عقائد کے مطابق رسوم و رواج بھی چلتے رہے۔ لیکن یہ ساری وسعتیں، یہ دولت، یہ مال اور یہ اقتدار، یہ برتری، یہ سب کچھ ایک وقت تک رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کر دیا کہ بھئی یہ جو مہلت ہے یہ تو میں کچھ وقت تک دوں گا، اور اسی میں حکمت ہوتی ہے۔ حکمت یہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں وقت نہیں دیا گیا، مہلت نہیں دی گئی، ہمیں مدت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض بھی اس طریقے سے ختم کر کے یہ بتا دیا کہ پھر بہرہ مند ہونے کی ایک مدت میں دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر آگ کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور فرمایا کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم، یہ آگ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یاد کرو کہ ابراہیم اور اسماعیل جب یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے تو یہ قبول فرما لے، یہ خدمت، یہ کوشش، یہ محنت جو ہم نے کی ہے، تو یہ کوشش اور محنت اللہ قبول فرما لے، اس لیے کہ اللہ کے لیے ہے، خالصتاً اللہ کے دین کے لیے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب
اپنی طرف سے جو ایک کوشش ہے، خدمت ہے، اس کی قبولیت کی دعا ابراہیم و اسماعیل نے کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا لے، مسلمین، یعنی اپنا ہمیں فرما بردار بنا، اور ہماری جو ذریت ہے، آنے والی جو نسل ہے، اس میں سے بھی ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ایسی جماعت بنا، اٹھا، پیدا فرما کہ جو تیری فرما بردار ہو۔ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، اور اپنے بعد جو ہماری ذریت آئے تو اس کو بھی تو ہمارا اپنا فرما بردار بنا۔ یعنی دعا صرف اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد، اپنی نسل کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لسان صدق آخرین کے الفاظ بھی سورۃ الشعراء میں آتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اچھی شہرت آنے والے زمانوں میں، وقتوں میں، لوگوں میں، نسلوں میں اے اللہ قائم فرما دے۔ اور یہ ایک صالح انسان کی اور ایک نیکوکار انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو نیکی کا کام ہے، جو یہ صدقہ ہے اور یہ انفاق ہے، یہ جو ایک میں بنیاد رکھ رہا ہوں، اے اللہ اس کو تو جاری اور ساری فرما، یہ چلتی رہے، آنے والی نسلوں میں بھی ایک اچھا ذکر اور اچھی یاد اور اچھی شہرت یہ قائم اور دائم رہے۔ تو یہاں اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں فرما بردار بنا اپنا، بلکہ ہمارے اس فیض کو اور ہماری اس خدمت کو، اس کو جاری فرما کہ پھر ایک ذریت، ہماری ذریت میں سے ایک گروہ، ایک جماعت تو ایسی بنا دے، پیدا فرما دے کہ جو تیری فرما بردار ہو، تیری اطاعت کرنے والی ہو۔ یہ در حقیقت دعا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے، اصحاب کے لیے، آپ کے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ آگے کیا اللہ پاک فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم و اسماعیل نے یہ دعا تو کی کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنا اپنا، اور ہماری ذریت کو بھی اپنا فرما بردار بنا، ہماری ذریت میں سے کسی جماعت، ایک ایسا گروہ اٹھا کہ جو تیرا فرما بردار ہو۔ پھر مناسک کی بات کی ہے کہ عبادت کے جو طریقے ہیں، چونکہ بیت اللہ میں ہیں تو حج ہونا ہے، عمرہ ہونا ہے، تو مناسک حج جو اس گھر سے متعلق مناسک ہیں، طریقے ہیں، اے اللہ اس کے بارے میں بھی ہماری تو رہنمائی فرما۔ بے شک تو بہت زیادہ رجوع فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ مانگنے میں بھی غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، نقص اور کمی رہ جاتی ہے، تو اے اللہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ہم پہ رحم فرما۔ اب اس کے بعد ابراہیم و اسماعیل اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ذریت کہ جس کے لیے ہم اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اس میں سے ایک امت کو پیدا فرما دے جو فرما بردار ہو، مسلم، ابراہیم مسلم، اسماعیل مسلم، اسحاق، سارے پیغمبر مسلم، اور جو ان کی پیروی کرنے والے، ان کے اصحاب، ان کی جماعت، ان کا گروہ، وہ بھی مسلم یعنی یہ کوئی، میں نے پہلے کسی پروگرام میں یہ بات بیان کی تھی کہ یہ کوئی نسبی اور نسلی تفاخر کی بات نہیں، کوئی گروہی تفاخر کی بات نہیں ہے۔ نجات خدا کی بارگاہ میں تنہا تنہا ہے۔ قرآن پاک نے فردا کا لفظ استعمال کیا، وَكُلُّهُمْ کہ سب کے سب، سورۃ مریم میں کہا کہ سب کے سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے خدا کے پاس آئیں گے۔ تو لہٰذا اپنی جماعت، گروہ، اپنے مسلک، فرقے، ان پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو دین ہے، اس کی پیروی کیجیے، خالص ہو کر، یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر، ادھر ادھر مت دیکھیے۔ تو یہ اسلام اور یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے، اب حضرت ابراہیم و اسماعیل اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، ان میں رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ آیات جو اللہ کا کلام ہے، آیات ہیں جو نزول ہوتا ہے، یہ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیں، ان پر تلاوت کریں۔ یتلو میں قرات بھی آ گئی، ریڈنگ بھی آ گئی، اور ساتھ
فالو کرنا بھی آ گیا، پیچھے چلنا بھی آ گیا۔ اور پھر دو باتیں، کتاب اور حکمت، اس کی بھی تعلیم، کتاب کی تعلیم ہے اور پھر ساتھ حکمت کی بھی تعلیم، اس کتاب پر عمل کرنا ہے، جو طریقہ کار ہے وہ بھی ساتھ یہ پیغمبر آپ کو سکھاتا ہے، یعنی ایک کتاب اور پھر ایک سنت بھی ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو برگزیدہ پیغمبر ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ اور پھر آخری کیا فرمایا، یعنی تزکیہ نفس۔ اب ناظرین کرام یہاں پر دیکھیے تلاوت آیات، یہ بعثت کے مقاصد میں سے ایک پہلا مقصد تلاوت آیات، دوسرا کیا ہے تعلیم کتاب و حکمت، اور تیسرا کیا ہے تزکیہ نفس۔ اگر آپ اس ترتیب کو اور اسے آپ جو بعثت کے مقاصد ہیں ان کو اگر آپ پیش نظر رکھیے، آپ دیکھیے کہ ہر مقصد دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے۔ اگر آیات کی تلاوت ہے تو پھر اس کے ساتھ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی ہے، وہ بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے تزکیہ نفس بھی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہو، انسان کے پاس حکمت ہو، تزکیہ نفس اگر انسان کے پاس نہ ہو تو وہ کبھی ان مقاصد بعثت کو پورا نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے دونوں نظام اور دونوں پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، جہاں پر انسان کا ظاہر ہے وہاں پر انسان کا باطن بھی ہے، ان دونوں میں اعتدال رکھنا ہے، یہی اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پہلو پہ بہت زیادہ زور دینے لگ جائیں اور آپ جنگلوں کو نکل جائیں، صحراؤں کو نکل جائیں، آپ زہد اختیار کر لیں، ترک دنیا کر لیں، نہیں۔ دوسری طرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ دنیا کے ہو کر رہ جائیں، بلکہ یہ فرما دیا کہ دونوں میں ایک اعتدال اور توازن اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہی دین ہے اور یہی پیغمبر کی تعلیم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا صلہ ہے، کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنین، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول بھیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ نعمت پر صرف انسان فخر نہیں کرتا بلکہ شکر کرتا ہے، اور پھر اس نعمت کا جو شکر بجا لاتا ہے تو وہ پھر اس کا عمل ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی، اور یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا بیان ہے کہ ابراہیم و اسماعیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی، آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ ایسا رسول ان میں بھیج کہ جو ان پر تیری آیات کی تلاوت بھی کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی صفت کو بیان کرتا ہے، کبھی دو صفات کو بیان کرتا ہے، کبھی ایک کو بیان کرتا ہے۔ ابھی آپ یہ ذرا اس پر نظر ڈالیں گے تو ذرا اس آخری صفت پر جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اصل میں ملخص ہے، خلاصہ ہے آخری صفات جب آیت کے آخر میں آتی ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 127 کو جب آپ دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انک انت السمیع العلیم فرمایا، بے شک تو سننے والا، تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ابراہیم و اسماعیل تو وہاں پر آخر میں سمیع علیم، یہ صفت دو بیان ہوئی ہے۔ اور جب اپنی فرما برداری کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فرما بردار بنا اور ایک گروہ ہماری نسل سے پیدا فرما، اور پھر ہمیں مناسک سکھا، اور پھر یہ عرض کرتے ہیں وتوب علینا، ہماری توبہ قبول فرما، پھر اس کے بعد تواب الرحیم یہ فرما۔ اب یہاں پر دو صفتیں آ گئی۔
اسی طرح آیت نمبر 129 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ پھر اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر آپ آیت کے مضمون پر اگر غور کریں گے، توجہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آخر میں خدا کی صفات کا بیان یہ در حقیقت اسی آیت کی مزید ایک تفسیر بھی ہو جاتی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، اور اس مضمون کے ساتھ اللہ کی صفات کا ایک گہرا تعلق بھی جڑ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ابراہیم و اسماعیل دعا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ ان میں رسول بھیج دے جو تیری آیات کی تلاوت کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، تو اس کے بعد غالب اور حکمت، کیونکہ غلبہ خدا کا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ جہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، رسول بنانا ہے، اور حکمت والا بھی ہے، زمانے کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ بندہ صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے، اس دعا کی تکمیل کا وقت اور زمانہ وہ خدا جانتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب بڑے بڑے برگزیدہ اولوالعزم پیغمبر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جتنے بڑے پیغمبر آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک آپ دیکھ لیجیے، تمام پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، تذلل کرتے ہیں، خشیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں دعا، ہر پیغمبر۔ تو ہمیں تو بدرجہ عتم چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے یہاں ابراہیم و اسماعیل کی دعا دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں کتنا، اس میں ایک خود سپردگی، ہمیشہ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، خود سپردگی نظر آتی ہے۔ خدا سے تعلق محبت سے ہوتا ہے، اور محبت تعلق سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے ہر دکھ میں، مصیبت میں، ضرورت میں، احتیاج میں ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکیں اور اللہ ہی سے ہم مانگتے رہیں۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے خرگوش کے حوالے سے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ جی ہمیں شک میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم خرگوش کا اگر شکار کرتے ہیں تو جو خرگوش ہے یہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کسی نے یہ وہم پیدا کر دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرام ہے، جو نہیں کھانا چاہیے، جو طعام کہہ لیجئے، وہ قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا ہے، بس وہی کافی ہے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ مردار ہے، میتہ جس کو کہا جاتا ہے، دوسرا فرمایا خون ہے، لحم، تو اللہ پاک نے دم فرما دیا قرآن پاک میں، تیسرا ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہے، اور وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، یعنی بتوں کے نام پر جیسے ذبح کرتے تھے وہ، تو یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں قرآن نے بیان کر دی کہ یہ حرام ہے، تو لہٰذا خرگوش تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ باقی جو جانور ہیں وہ ہم نہیں کھاتے، بہت کچھ حلال ہوتا ہے ہم نہیں کھاتے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ یعنی ایک جانور ہے کہ جو ہمارے ماحول میں نہ اس کا شکار کیا جاتا ہے، نہ اس کو بیچا جاتا ہے، نہ ہم عام طور پر اس کی ڈش اپنے ہاں دیکھتے ہیں پکتے ہوئے، تیار ہوتے ہوئے، ہم اس سے بھی کراہت کرتے ہیں۔ ایک ہمارے مزاج اور طبیعت میں کراہت ہونا یہ علیحدہ چیز ہے، اور ناپسند کرنا ایک علیحدہ چیز ہے، یا ایک قوم کا اس کو نہ کھانا اور اس کا عمومی استعمال نہ ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حرام ہے وہ ایک علیحدہ ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خرگوش کا شکار کیا، اسے ذبح کیا، اور اس کی ران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی،
تو آپ نے وہ ران قبول فرمائی، یعنی قبول فرمانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 5535 نمبر اس کا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ بھی بیان کرتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الارنب فقال لا بأس بها، رسول اللہ سے پوچھا گیا خرگوش کے کھانے کے بارے میں، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو پہلا اصول اور قاعدہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے، ان میں خرگوش تو نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کے دوست نے جو غلط فہمی پیدا کی ہے تو وہ صرف غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیجئے۔ دوسرا سوال ہے غسل جنابت کے بارے میں، یعنی جب ایک شادی شدہ انسان ہے حق زوجیت کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی کو ویٹ ڈریم آتا ہے، احتلام آتا ہے، تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی یہ تاخیر کب تک جائز ہے، یعنی ہم اس کو کتنا مؤخر کر سکتے ہیں، کب تک ہمیں نہا لینا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر نماز کا وقت نہیں ابھی آیا تو وہ تاخیر کر سکتا ہے، نماز کا وقت ابھی نہیں آیا تو وہ تاخیر کر سکتا ہے، مطلب ہے کہ اس دوران کھانا کھا سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، یہ تو جائز ہے۔ اگر نماز کا وقت قریب ہے مگر جلد وہ غسل نہ کرے تو یہ ناپسند ہے، لیکن جو حرام اور ناجائز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز قضا ہونے لگے، اگر کسی نے نماز کا وقت نکل جانے تک غسل نہیں کیا تو پھر یہ حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اب نماز کو ترک کیا ہے۔ تو لہٰذا تاخیر کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ چونکہ اس معاملے میں بہت زیادہ ایک غلو کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، تو تاخیر اس حد تک کی جا سکتی کہ جب کوئی فرض آپ پر ہے اور جس کے لیے غسل لازم اور ضروری ہے، آپ وہ غسل نہیں کر رہے اور عبادت لازم ہو گئی ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ اس عبادت کا وقت گزر جائے، تو اس سے پہلے غسل کر لینا چاہیے اور پھر وہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ بھائی کی جو کمائی ہے، یعنی دولت، پیسہ، تو بہن کا اس پر کتنا حق ہوتا ہے، کیا حق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنا حق ہے۔ دیکھیے، بھائی کی جو کمائی ہے، اس کی جو دولت ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے تو وہ بہن ہو یا والدین ہیں یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ اس کا شرعی حق ہے، اور کسی کا شرعی حق نہیں ہے کہ وہ اسے استعمال کر سکے۔ اس انسان کی اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ اگر بھائی خوشی سے دے دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو زندگی کا معاملہ ہو گیا، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے کہ جس انسان کا وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ پیسہ ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہ اس کو جیسے چاہے اس کو استعمال کرے۔ تو ہاں، اگر وہ نہیں کسی کا حق دے رہا تو وہ اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے۔ یہ تو زندگی کا معاملہ ہو گیا۔ اگر بھائی فوت ہو جائے تو فوت ہونے کی صورت میں جو میراث قرآن پاک نے بیان کیا، یعنی قانون، میراث کا قانون قرآن سے جو ثابت ہے، وہ قطعی اور واضح جو قرآن پاک نے بیان کیا، وہ پھر بہن کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ یعنی مثال کے طور پر مرنے والے کی ایک بہن ہے، نہ والدین نہ اولاد، تو آدھی جائیداد پھر بہن کو ملتی ہے۔ 2 بہنیں ہیں، نہ والدین نہ اولاد، 2/3 جائیداد پھر دونوں میں برابر تقسیم ہے۔ اور پھر مخلوط وارث ہیں، بھائی اور بہن وغیرہ، تو پھر مرد کو دگنا، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اسی سوال پہ ہی ہم وقفہ لیتے ہیں، بعد میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2466 ہے۔
رسول اللہ نے ایک مثال سے، ایک واقعہ سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیں جانور ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی تو اسے راستے میں ایک کنواں ملا اور وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی پیاس کی اتنی شدت میں مبتلا ہے جس میں میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا، یعنی اس کتے پر رحم کیا۔ ہمارے ہاں تو کتے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو کوئی پتھر مار دیتا ہے، کوئی جوتا مار دیتا ہے، کوئی بھگا دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ شخص کے جسے خود اب پیاس لگی، اس نے پانی پیا، اس نے پھر کتے کو دیکھا کہ کتا کیچڑ کو چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو اس کو ترس آیا تو وہ نیچے پھر کنویں میں گیا، اپنے جوتے میں پانی بھر کر لایا۔ اب کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اب یہ دیکھیے اللہ کو یہ بات اس کی کتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا، اللہ نے قبول کر لیا اس کے اس عمل کو، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ دیکھیے یہ اس وقت سوال کیا جا رہا ہے نا، یعنی اس معاشرے میں کہ جہاں ایک زندہ بکری کے جسم کے ایک حصے سے گوشت کاٹ لیا جاتا تھا، جب دشمنوں کا مسئلہ کر دیا جاتا تھا، یعنی ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیا گیا، کوئی کتا ہو، کوئی جانور ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، بلی کو مار دیا گیا، یعنی ایسے واقعات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ یعنی ایک بے رحمانہ رویہ، جیسے پرندہ ہے تو اس کے انڈے اٹھا لیے یا بچے اٹھا لیے، جیسے روایت میں آتا ہے۔ رسول اللہ نے غصے کا اظہار فرمایا جب آپ کے پاس ایک صاحب اپنے کپڑے میں رومال میں چھپا کر بچے لے آئے، تو چڑیا جو تھی وہ کبوتر تھی یا چڑیا تھی، وہ اس شخص کے آس پاس اڑ رہی تھی اس کے سر کے اوپر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں بے چین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس کے بچے میں نے اٹھا لی۔ تو آپ بہت جلال میں آئے، غصے کا اظہار فرمایا کہ اس کے بچے اس کو واپس کرو، ماں دیکھو کتنی بے چین اور بے قرار ہے، اور منع فرمایا۔ ایک سفر پر ایک کتیا سوئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، رسول اللہ نے ایک صحابی کی وہاں پر ذمہ داری لگا دی، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جو پیچھے سے آنے والا ہے اسے کہو کہ یہ راستہ کاٹ کر دوسرے راستے سے جائے، اس کتیا کو نہیں اٹھانا، یہ سوئی رہے۔ رسول اللہ نے اتنا خیال فرمایا۔ راستے میں آپ نے وہ جو خیمے کا کیل ہوتا ہے، جو ڈنڈا ہوتا ہے، وہ آپ نے ٹھونکنے سے، زمین میں لگانے سے منع فرمایا۔ اگر لگاؤ اس کو نکالو تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ اتنا اہتمام آپ نے یہ فرمایا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے۔ یہ تو آپ کی رحم دلی ہے نا، نرم دلی، آپ نے اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج اگر آپ یہ سلوک جانوروں سے کریں گے تو پھر آپ کا دل سخت ہوگا، کل انسانوں کے ساتھ بھی آپ یہ رویہ اختیار کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کے گلی کوچوں میں کتے ہیں یا بلیاں ہیں تو آپ ان پر بھی رحم کھائیں، ان کا بھی خیال کریں۔ پرندے ہیں، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ اگر آپ کی منڈیر پر پرندے آتے ہیں، آپ پانی رکھیے، آپ ان کے لیے دانہ رکھیے، روٹی رکھیے، وہ آئیں، ان کا چہچہانا، ان کی رونقیں۔ اب دیکھیے کہ اب ہمیں کووں کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں یا گدھ ہی نظر آئیں گے آپ کو، وہ خوبصورت چڑیا، کبوتر، پرندے، طوطے جو ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے آج کہیں نظر نہیں آتے۔ ہمارے معاشرے سے یہ خوبصورتی جسے ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ انسانوں کی ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے، یعنی مذہب کے لحاظ سے، رنگ، نسل، ذات کے لحاظ سے، وہ بھی ختم ہو گئی، اور
پرندے، چرند پرند، یہ بھی اب ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، انسانوں پر بھی رحم نہیں کرتے، جانوروں پر بھی رحم نہیں کرتے، ہم پرندوں پر رحم نہیں کرتے۔ ہم اپنی ہوس میں اتنے مبتلا ہیں، حرص، طمع اور لالچ میں، کہ ہمیں ان رونقوں سے اور ان خوبصورتیوں سے ہماری غرض اور ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں رہا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، نہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، نہ میں نے کبھی اس بات پہ سوچا کہ کبھی ہم اپنے ٹیرس میں، اپنے منڈیر پر، اپنی چھت پر ہم کوئی اس طرح کا ماحول بنائیں کہ پرندے آئیں، بیٹھیں، ان کا چہچہانا ہو، ان کی آوازیں ہوں۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ صبح کے وقت ہم اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور پھر پرندوں کی آوازیں بھی ہم سنیں۔ تو یہ بھی ایک فطرتی حسن ہے، قدرتی ایک حسن ہے۔ لیکن ہماری طبیعتوں میں خشونت، خشکی، ہماری طبیعتوں میں جو سختی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جو جمالیات ہے، قدرتی حسن ہے، اس سے اپنے تعلق اور ناطے کو ہم نے توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اسی طرف متوجہ کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔